رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ حضرات گرامی قدر، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ظفر الحسن منا ابن سبط حسن صاحب کی روح کو بخش دیں۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی افراد ہیں نہایت محترم اور مجلسی افراد ہیں، بغیر کسی تمہید کے پہلے لفظ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ارشاد خالق کائنات حدیث قدسی میں ہوا۔ حدیث قدسی کے ترجمے سے پہلے صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ ایک جملہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں کہ ہمارے ہاں احکام الہیہ اور قوانین الہی 3 حصوں میں آئے۔ ایک حدیث جو رسول کی کہلائی، ایک حدیث قدسی اور ایک قرآن مجید۔ قول تینوں خدا کا ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب یہ باتیں قرآن کی ہیں، اسے قرآن میں رکھنا۔ میرے حبیب یہ باتیں میری طرف سے ہیں، مگر اسے قرآن میں نہ رکھنا اور اسے اپنی طرف سے بھی بیان نہ کرنا۔ تیسری بات، یہ باتیں ہیں تو میری، مگر اسے تم اپنی طرف سے بیان کرنا، جسے حدیث رسول کہتے ہیں۔ تینوں قول اللہ کا ہے، قرآن اس بات پر گواہ ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، مگر ہے تینوں قول پروردگار۔ یہ امانت رسالت ہے کہ جسے اللہ نے کہا اسے قرآن میں رکھو، اسے قرآن میں رکھا۔ جسے کہا یہ حدیث قدسی ہے، اس سے کہا یہ حدیث قدسی ہے، اور جسے کہا کہ یہ اپنی طرف سے بیان کرو، اسے حدیث رسول، اور کہا یہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، ملایا نہیں۔ یہ حدیث قدسی، یہی حدیث قدسی ہے جس میں اعلان ہوا، بہت مشہور ہے، آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، بزرگان موجود ہیں۔ بھئی آپ حضرات آگے آ جائیں، اب آئی گئے ہیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وال۔ وہ جو پیچھے افراد بیٹھے آپ حضرات آگے آئیں۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ دیکھیے میں نے آپ ایک جملہ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ حدیث رسول کا یا حدیث قدسی کا یا قرآن کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خالق کہنا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ آمادہ رہیں، میں پہلے لفظ سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خالق کیا کہنا چاہتا ہے۔ 1400 برس ہو گیا، علی ابن ابی طالب مخلوق ہیں، ان کا کلام تو دنیا سمجھ نہ سکی۔ دیکھیے اگر آپ متوجہ ہو، ان کا کلام تو سمجھ نہ سکے تو خالق کا کلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ لہذا کوئی یہ نہ
100% یہی ترجمہ ہے، اس لیے کہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ خالق کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر جو تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ ہوئی ہے تو ہم سمجھنے لگے کہ شاید خدا یہ کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ آمادہ رہیں اور تھوڑا سا اگر آپ ابتدا میں جڑ جائیں گے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ تو دیکھو، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا۔ اب اس میں بھی علماء نے بحث کی ہے، کنت جمع کا صیغہ ہے، لیکن ٹھیک ہے بعض جگہ پہ جمع واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا فی الحال ہم دوسری بحث میں نہ جا کر اس میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ قبلہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکیعرف، میں نے خاص مخلوق کو خلق کیا جس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ دیکھیے اب آپ کو یہاں سے باقاعدہ آمادہ ہو جانا ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکیعرف، تو میں نے خاص مخلوق کو خلق کیا جس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ اس قبیلے کی کئی حدیثیں ہیں، باقاعدہ ایک حدیث ہے جس میں ایک جگہ روایت میں کہ رسول اللہ کا نام لیا گیا، لیکن میں نے جان بوجھ کر وہ حدیث نہ پڑھ کر یہ پڑھا ہے، اس لیے کہ اگر ہم کسی کا نام لے لیں تو صاحب یہ آپ کے اپنے ہیں، آپ نے نام لے لیا، روایتیں ہیں کئی ہیں۔ ہم نے خاص مخلوق کو خلق کیا جس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ اب اگر آپ آمادہ ہو تو ایک جملہ کہوں، بہت اچھی سماعت ہے۔ پتہ چلا اس دنیا میں اللہ نے دو قسم کی مخلوق کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں اللہ نے دو قسم کی مخلوق کی خلق کی، ایک وہ جو خدا کو پہچانے، ایک وہ جو خدا کو پہچانوائے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیں آپ آمادہ رہیں، بہت اچھا سنتے ہیں آپ۔ اللہ نے دو مخلوق خلق کی، ایک وہ جو خدا کو پہچانے، ایک وہ جو خدا کو پہچانوائے۔ یہی ہوا دو مخلوقیں اللہ نے خلق کی۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو پکڑ کر پوچھئے کہ آپ خدا کو پہچاننے آئے ہیں یا پہچانوانے آئے؟ غور کریں نا بھائی، آپ خدا کو پہچاننے آئے ہیں یا پہچانوانے؟ تو ہر آدمی یہی کہے گا ہمارا کام ہے اس کی معرفت حاصل کرنا، ہمارا کام ہے خدا کو پہچاننا۔ تو بھائی جب آپ کا کام ہے خدا کو پہچاننا تو پتا چلا کوئی ایسا ہے جو خدا کو پہچانوائے، تو پہلی بات یہ بنی کہ کہاں سے دونوں برابر ہو گئے؟ ارے پہچاننے والا اور پہچانوانے والا برابر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ آگے تھوڑا سا یہ پیچھے جو افراد ہیں اور آگے آ جائیے مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے۔ تو آپ یہ بتائیے ہر مسلمان کے لیے، میں جس منزل تک جانا چاہتا ہوں، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہو گیا نا وہ اس مخلوق کو پہچانے جو خدا کو پہچانوانے آئے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اس مخلوق کو پہچانے جو خدا کو پہچانوانے آئے ہیں، اس لیے کہ خدا انہی کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ راستہ ہوتا تو خدا بتاتا، اس نے صاف کہہ دیا میں چاہتا تھا کہ میں پہچانوایا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، لہٰذا میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانوایا جاؤں، جن کے ذریعے۔ دیکھیں میں اس بات کا اصلاً قائل نہیں ہوں لوگ کتنے ہیں، جو مجھے پڑھنا ہے اس لیے کہ جنہیں سنانا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، جن تک بات پہنچانی ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں دستور ہو چکا ہے کہ صاحب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب ابھی تو پیشخانی ہو رہی ہے، ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی تو فضائل ہو رہے ہیں، اب مصائب شروع ہوگا، یا آج ایک چیز اور، صاحب ذاکر کون ہے یہ بتاؤ، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پوچھا جائے کہ ذکر کس کا ہے یہ بتاؤ۔ اور فرمانا ذاکر کون، یہ ساری چیزیں ہمیں پیچھے لے جا رہی ہے۔
جس دن ہم اس منزل پر آ گئے کہ کوئی بھی پڑھنے والا ہو یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے مولا کے فضائل بیان کر رہا ہے یا نہیں. اگر وہ بیان کر رہا ہے تو دوڑ کر جائیں. کہاں گئی وہ فرش عزا پر بیٹھنے کی تڑپ؟ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کچھ دیر اہل بیت کے ساتھ بیٹھے؟ ہے آپ میں کوئی جو یہ کہ صاحب ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ مجلس عزا فرش عزا ہے جہاں پہ اہل بیت تشریف لائے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بعد میں آتے ہیں، از اول تا آخر بیٹھتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم چلیں گے گھر میں سے بعض افراد ہم باہر سے سن لیں گے، جی ذکر کا ثواب ہے، مگر اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کی جو عظمت ہے اس سے محروم ہیں. گھر سے بھی سن سکتے ہیں، باہر سے بھی سن سکتے ہیں، مگر جو عظمت ہے اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے والی ہم اس سے محروم ہیں. خیر میں اس منزل تک نہ جا کر اپنی بات مکمل کروں تو میں ایک چھپا ہوا تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اسے پہچانیں. تو اب مجھے بتائیں کہ خدا کو پہچانوائے گا کون؟ بہت توجہ، میں جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. بھائی اب ذمہ داری ہے تو اب ہم تلاش کریں کہ خدا کو کون پہچانوائے گا. تو ظاہر سی بات ہے خدا کو وہ پہچانوائے گا جو اس دنیا میں سب سے پہلے جسے خدا نے بھیجا ہو. دیکھیے آپ آمادہ رہیں، خدا کو وہ پہچانوائے گا جو اس دنیا میں سب سے پہلے آیا ہو. اس لیے کہ اگر بعد میں آنے والا پہچانوائے گا تو پہلے آنے والے کی افضلیت کیوں؟ اللہ نے سب سے پہلے کسی کو بھیجا ہے تو اسی بنا پر کہ یہ جائے ہم کو پہچانوائے. تو سب سے پہلے کون آیا؟ ارشاد رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، یہ حدیث ہے نا، میں کچھ احادیث اس وقت اور کچھ آیتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا، بڑا معتبر مجمع ہے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو اب ظاہر سی بات ہے خدا کی معرفت کے لیے یہ آئے. توجہ کریں گے. اب میں ایک قدم اور پیچھے جاؤں. یہ آئے خدا کی معرفت کے لیے، خدا کو پہچانوانے کے لیے. جب اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تو اعلان کیا انا احسن الخالقین، میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. مجھے خلق کرنے کے بعد اللہ نے نہیں کہا انا احسن الخالقین. آپ کو خلق کرنے والے یا دوسروں کو خلق کر کے اللہ نے نہیں کہا انا احسن الخالقین. محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد کہا انا، میں کتنا بہترین خلق کرنے والا ہوں، میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. توجہ کریں گے. لیکن ابھی تو صورت ایک بنی اور اس نے کہا میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کام اچانک بہت اچھا ہو جاتا ہے. مثلا میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، اچانک اچھی مجلس ہو گئی. دوسرے صاحب نے کہا ارے وہ ایک ہی اچھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری پڑھواؤ ابھی پتا چلے گا. چونکہ ایک ہی یاد کر کے آیا تھا وہی پڑھ دیا. یا اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں، اچانک پھر دوبارہ نہیں کر سکتے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی تصویر خدا نے بنائی اور اتنی اچھی بن گئی اتفاقاً؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک پورا طبقہ ہے جو فضائل کو اتفاق پر حمل کرتا ہے. بھائی توجہ کریں نا بھائی، صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پہ. ایک پورا طبقہ ہے جو اتفاق. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نے اتفاقاً ایک ایسی تصویر بنا دی. میں ایک حدیث ایسی سنانے جا رہا ہوں جو آپ سب کی سنی ہو، لیکن بس ذرا سا پیرایا الگ ہے. توجہ کریں گے، میں کوشش کر رہا ہوں بالکل آسان زبان میں بات پہنچاؤں. پیرایا الگ ہے، حدیث سب کی سنی. تو مالک کیا تو نے بھی اتفاقاً اتنی خوبصورت بنا دی تصویر اور اس کے بعد کہا اس سے اچھی نہیں بن سکتی؟ بھئی یہ فائنل ہے، اب جو بھی بنے گا اس کے بعد بنے گا. یہی ہے نا طے، سچی بات یہی ہے نا. اب جو بھی بنے گا
اس کے بعد اس سے اچھی تصویر. تو مالک کہیں تو نے اتفاق، لیکن اگر میں فنکار ہوں اور واقعاً خطیب ہوں تو آپ 1 پڑھائیں گے تو بھی اچھی پڑھوں گا، 2 پڑھائیں گے تو بھی اچھی پڑھوں گا، 5 پڑھائیں گے تو بھی اچھی پڑھوں گا، اور 10 پڑھائیں گے تو بھی اچھا پڑھوں گا. غور فرما رہے ہیں. لیکن اگر ایک ہی یاد کر کے آیا ہوں تو بس ایک ہی اچھی پڑھوں گا. تو مالک تو نے بھی اتفاق، توجہ بھائی، تو نے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ اتفاق میں ایک تخلیق کر دی اور بہت اچھا. اللہ نے کہا اس سوال کو میں نے پہلے ہی دن دفن کر دیا. اب یہاں سے توجہ ہے زان گرامی، سنیے گا جی بھائی، اس سوال کو میں نے پہلے ہی دن، شعیب بھائی، اس سوال کو میں نے پہلے ہی دن دفن کر دیا. مالک کیسے؟ کہا 1 بنایا اور پھر اسی کے جیسی 12 اور بنائی. ارے غور نہیں کیا آپ نے بھائی، 1 بنائی اور اسی کے جیسی، حدیث سنیے، 1 بنائی اسی کے جیسی 12 اور بنائی. اب پہلی تصویر کو بلا کے دکھایا، ذرا دیکھو یہ تمہارے ہی جیسی ہے. اب وہ تصویر اول آئی اور آنے کے بعد تصویر پہلی دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، چوتھی دیکھی، 5ویں دیکھی، 6ویں دیکھی، 7ویں دیکھی، 8ویں دیکھی، 9ویں دیکھی، 10ویں دیکھی، 11ویں دیکھی، 12ویں دیکھی، اور خدا کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. ایک مردار صلوات پڑھے میں دل کے محمد و آل محمد. اور فرمایا اس تصویر اول نے دیکھا پروردگار تو نے تو سب کے سب محمد بنا دیے. اب یہ تصویر اول آئی اور اس نے آنے کے بعد خدا کو پہچانوانا شروع کیا. میں جس منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بات پہنچے گی. آتے ہی خدا کو پہچانوانا شروع کیا اور سب سے پہلا جملہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہی ہے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، پہلا جملہ جو دہنے رسالت مآب سے نکلا، ایھا الناس، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو مالک اپنے حبیب کو تو نے ایسے ہی بھیج دیا؟ توجہ کریں بھائی، مالک اپنے حبیب کو تو نے ایسے ہی بھیج دیا؟ کہا ایسے ہی تھوڑی بھیجا ہے، آیتوں کے حصار میں بھیجا ہے. اب تھوڑا سا آپ سماعت کو بلند کریں، کچھ آیتیں سنیں. ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا. بزرگان موجود ہیں، دعا چاہوں گا. مسلسل آپ مجلسیں کل شب سے سماعت فرما رہے ہیں، 2 مجلسیں رات میں، 3 مجلسیں ابھی دن میں ہو چکی ہیں. مجھ سے بہتر ذاکرین اور علماء نے بہرحال خطاب کیا ہے. میں ایک طالب علم ہوں، کچھ باتیں آپ مجھ سے سن لیں. آیتوں کے حصار میں بھیجا. مالک آیتوں کے حصار میں بھیجا؟ کہا ہاں، جب میں نے بھیجا اپنے حبیب کو تو آیت کے ساتھ بھیجا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. دیکھیں آپ آمادہ رہیں. اب دیکھیں تھوڑا سا گفتگو میں چاہتا ہوں کہ پہنچے آپ حضرات تک. ایک کیا اعلان کیا؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میں نے اپنے حبیب کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا. انا ارسلناک، میں نے تمہارے پاس بھیجا. بھائی قبلہ یہی ترجمہ ہے، انا ارسلناک، میں نے ارسلناک تمہارے پاس بھیجا، شاہدا گواہ، مبشرا بشارت دینے والا، نذیرا ڈرانے والا. یہ قرآن ہے، توجہ کریں گے، یہی قرآن ہے نا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا. کون سا رسول؟ جو بشارت دینے والا ہے. کون سا رسول؟ جو ڈرانے والا ہے. اور وہ ہے کیا؟ گواہ. آگے اب جب انہوں نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے. لوگوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. دیکھیے کیا کرے، مجبوری ہے. یہ ہمارے شعراء اور ادباء موجود ہیں، ہمارے بڑے بھائی رضی بسوانی صاحب، محترم مولانا شعیب صاحب، گوہر بھائی، اور یہ بزرگان. مختصر سی زبان ہے اردو، لفظیں نہیں ہیں اس کے پاس، لہذا پیغمبر کے لیے میں ایک لفظ
اس وقت بول رہا ہوں یہ شان کے خلاف ہے پیغمبر کی، لیکن میرے پاس دوسری لفظ ہی نہیں ہے، جی اس کا متبادل نہیں ہے میرے پاس، کہ جب لوگوں نے نہیں مانا پیغمبر کی بات تو پیغمبر ذرا سا نروس ہوئے. میں نے کہا یہ لفظ اس کا متبادل میرے پاس بالکل ایسا ہی نہیں تھا. نروس ہوئے، مالک میں تو تجھے پہچانوانے آیا تھا، میں تو تجھے بتانے آیا تھا، یہ مجھی کو نہیں مانتے، جب یہ مجھی کو نہیں مانتے تو یہ تجھے کیسے مانیں گے؟ توجہ کریں نا بھائی، صلوات پڑھ لیں مل جل کے محمد و آل محمد. دیکھیے مجھے اس بات کا احساس ہے، بالکل کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ حضرات یہاں موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر جسم کا رزق پوری طور سے آپ نے استعمال کر لیا ہے تو اب تھوڑا سا روح کا رزق بھی جو ہے آپ آواز رہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر نروس ہو گئے، مالک یہ مجھے ہی نہیں ماننا ہے میری بات، تو یہ تجھے کیسے مانیں گے؟ آواز قدرت آئی، اچھا یہ تمہیں نہیں مانتے ہیں؟ نہیں. تمہیں رسول نہیں مانتے؟ آمادہ رہے نا بھائی، رسول نہیں مانتے؟ نہیں مانتے. کہا گھبراؤ نہیں، اس آیت پر مجھے بزرگان سے دعا چاہیے، یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے آخری فرد تک. نہیں مانتے ہیں؟ نہ مان. رسول نہیں مانتے؟ نہ مان. ان سے کہہ دو نہیں مانتے نہ مانے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ارے توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یہ نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہہ دو میری رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ ایک وہ، ومن عندہ علم الکتاب جس کے پاس علم کتاب ہے. ارے توجہ کریں نا بھائی. دو گواہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. دو گواہ ہے کون؟ ایک میں اللہ، پڑھے لکھے حضرات ہیں ذرا سا تشریح کروں لطف آئے گا. دو گواہ بھائی نا، ایک میں گواہ کون؟ خدا. دوسرا کون گواہ؟ ومن عندہ علم الکتاب جس کے پاس علم کتاب ہے. پروردگار قرآن بھی عربی لفظ ہے اور تجھے اتنا پسند ہے کہ تو نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا، تو تجھے کہنا چاہیے تھا ومن عندہ علم القرآن. اللہ اکبر، غور کریں نا بھائی، ومن عندہ علم القرآن، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ وہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے. آواز قدرت آئے گی. اگر میں کہہ دیتا ومن عندہ علم القرآن تو نہ جانے کتنے حافظ قرآن نبی کی نبوت کے صلوات پر محمد وآل محمد کہ جھوٹے گواہ بن جاتے. تو مالک قرآن اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، بات ہے مالک قرآن اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ قرآن بھی عربی لفظ ہے، کتاب بھی عربی لفظ ہے، اور کتاب تجھے اتنی پسند نہیں ہے. اگر پسند ہوتی تو اپنے قرآن کا نام کتاب رکھتا. تو نے کتاب نہ رکھ کے قرآن رکھا، اس کا مطلب کہ تیرے مرضی انتخاب میں قرآن سے بہتر کوئی لفظ نہیں تھی، تبھی تو نے رکھا. تو میں چونکہ ادب کا طالب علم ہوں، میں دوڑا اساتذہ کے پاس گیا جو عربی جانتے ہیں، لغت کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ کتاب اور قرآن میں فرق ہے. سنے بھائی، کتاب اور قرآن میں یہ آخری فرق تک جو مجمع بیٹھا ہے میں چاہتا ہوں بات پہنچے. کتاب اور قرآن میں فرق ہے. میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہ فرق آپ اپنے گھر میں جائیں اور 5-7 برس کے بچے کو بلائیں، وہ فرق بتائے گا. قرآن اور کتاب کا فرق بچہ بتائے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے بلائیے اپنے بیٹے کو. میرا 7 برس کا بچہ، میں نے اس کو بلایا، وہ کہا بیٹا یہاں آؤ، اسکول جاتے ہو؟ اس نے کہا جی جاتے ہیں. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہا 3rd میں پڑھتا ہوں. 3ری کلاس میں. کہا اچھا 3ری کلاس میں پڑھتے ہو، ذرا اپنی اردو کی کتاب لے آنا. وہ لے آ کے دیا. اچھا انگریزی بھی پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. لے آنا. لے آیا. اور کیا پڑھتے ہو؟ مہذب دینیات بھی پڑھتا ہوں. لے آؤ. وہ لے آیا. کہنے لگے اور بچے ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں.
ایک 9 برس کا میرا بیٹا، میں نے اسے بلایا، دیکھو مول صاحب بلا رہے ہیں، سننا بھائی، کہا بیٹے ایسا ہے کہ اپنا سلیبس لے آؤ، اسکول جاتے ہو، کہا سلیبس لے آؤ۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا سلیبس لے آؤ، وہ دینیات بھی لے آیا، اردو بھی لے آیا، انگریزی بھی لے آیا، حساب بھی لے آیا۔ بس پتا چلا جب تک ایک ایک نام لیا جائے گا تب تک ایک ایک کتاب آئے گی۔ جب آپ نے کہہ دیا کتاب لے آؤ تو اب ایک کتاب نہیں، پورے سلیبس کا نام ہے۔ نہیں غور نہیں کیا، پورے سلیبس کا نام ہے۔ شاید اسی لیے آتے ہی 3 دن کی عمر میں علی نے توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھی۔ صلوات پڑھ لیں من کے محمد وآل محمد۔ چونکہ ومن عندہ علم الکتاب ہے، ان کے پاس علم کتاب ہے۔ صلوات، آپ حضرت تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیے من کے محمد وآل محمد۔ ومن عندہ علم الکتاب، تو 2 گواہ۔ اب جس منزل تک لے آنا چاہ رہا تھا، سنیں، اب جس منزل تک، میں نے 2 آیتیں پڑھ دی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، لیکن صاحب مجھے تو غور کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی۔ پہلی آیت، جب اس نے رسول کو اس دنیا میں بھیجا، بہت توجہ، بہت توجہ، جب اس نے رسول کو اس دنیا میں بھیجا تو کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا ونذیرا الی آخر۔ میں نے اپنے حبیب کو شاہد بنا کے بھیجا، یہی تو ہے۔ اس کے بعد جب نبی کی نبوت کی گواہی کی بات آئی، یعنی جب اپنی گواہی کی بات آئی تو کہا میں نے اپنے نبی کو شاہد بنا کے بھیجا۔ لیکن جب نبی کی نبوت کی گواہی کی بات آئی کہ گھبرانا نہیں، ہم 2 گواہ ہیں، تو کیا کہا؟ قل کفا باللہ شہیدن۔ اب ہمارے یہاں میں نے کہا اردو زبان مختصر، ہم نے شاہد کا ترجمہ بھی گواہ کر دیا اور شہید کا ترجمہ بھی گواہ کر دیا۔ آخری فرد تک میں دعا چاہوں گا بات پہنچے تو جڑیے میرے ساتھ اب یہاں پہ۔ بھی ہم نے شاہد کا مطلب بھی گواہ، شہید کا مطلب بھی گواہ، مگر عربی تو وسیع زبان ہے نا، اس میں شاہد الگ گواہ کو کہتے ہیں، شہید الگ گواہ کو کہتے ہیں۔ تو شاہد کس گواہ کو کہتے ہیں اور شہید کس گواہ کو کہتے ہیں؟ آپ تمام حضرات مجلس میں تشریف لے آئے، بعض حضرات مجلس میں تشریف نہیں لا سکے کسی وجہ سے، وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں، مثلا یہاں سے 2 کلومیٹر دور، 3 کلومیٹر دور، وہ گھر میں بیٹھ کر اس وقت گفتگو کر رہے ہوں گے کہ وہاں پر جکھن صاحب کے ہاں اس امام بارگاہ بخشی خان میں اس وقت مجلس ہو رہی ہوگی اور امید اعظمی صاحب خطاب فرما رہے ہوں گے۔ ایک دوسرا آدمی کہہ رہا واہ بھائی واہ، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، نہ مجلس کی آواز آ رہی ہے، نہ مولانا صاحب دکھائی دے رہے ہیں، نہ مجمع کی آواز آ رہی ہے، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہوگی؟ کہا چونکہ رضی بسوانی صاحب نے آخری مجلس کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ 3 بجے مجلس شروع ہوگی، اور اب 3:30 پونے 4 بج رہا ہے، لہذا مجلس شروع ہو گئی ہوگی۔ تو آپ نے گواہی کیسے دی؟ کا علامت کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے، گواہ تو ہے۔ تو اس گواہ کو کہتے ہیں شاہد۔ توجہ، صلوات پڑھیں مل کے محمد وال۔ اس گواہ کو کہتے ہیں شاہد، جو آثار کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے گواہی دے، اسے کہتے ہیں شاہد۔ یہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، آپ سب مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مجمع کی داد و تحسین سماعت فرما رہے ہیں، خود متوجہ ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ ہیں آج کی مجلس کے شہید۔ شہید کا مطلب آئی وٹنس، شہید کا مطلب چشمدید گواہ۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، شہید کا مطلب چشمدید گواہ، شاہد کا مطلب آثار کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے جو گواہی دے۔
جب اپنا گواہ بنا کے اللہ نے نبی اکرم کو توجہ، اللہ نے نبی اکرم کو اس دنیا میں بھیجا تو کہا میں نے شاہد بنا کے بھیجا ہے، یعنی نبی نے مجھے دیکھا نہیں ہے، علامات کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے اس ایک بات سے دنیا کو پتا چل گیا۔ اما جب نبی خدا کو نہ دیکھ سکا تو ہما شما کی کیا بات، کوئی دیکھ ہوک نہیں سکتا۔ ساری روایتیں وہ جتنی بھی شریف کتابیں ہیں اس کی ختم ہو جائیں گی کہ دکھائی دے گا اور کرسی پہ بیٹھے گا اور پیر جہنم میں جائیں گے، سب ختم۔ جب وہ نبی کو نہیں دکھا تو کسی کو نہیں دکھے گا۔ مگر جب نبی کی نبوت کی گواہی کی بات آئی تو کیا کہا؟ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، دو تمہاری نبوت کے گواہ ہیں، شاہد نہیں شہید۔ ارے کیا سن رہے ہیں بھائی؟ دو تمہاری نبوت کے گواہ ہیں، شاہد نہیں شہید۔ شہید آئی وٹنس۔ اب چاہے جیسے سن لیں، اگر شہید اور شاہد کے معنی پہنچ گئے تو ماننا پڑے گا کہ جب نبی کو نبوت مل رہی تھی اس وقت دو چشمدید گواہ تھے، ایک دینے والا خدا، ایک علی مرتضیٰ۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو وہ خدا ہے، اس نے بس جلدی جلدی اب بات کو پہنچاؤں، وقت ہو رہا ہے میرا۔ وہ خدا ہے، اس نے اپنی معرفت کے لیے انہیں بھیج دیا۔ اس نے ایک لفظ استعمال کی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ہمارے یہاں خزانے کا تصور کیا ہے؟ ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، لال، یاقوت، اس قسم کے جو ہیرے جواہرات جسے آپ کہہ لیجیے، یہی سب ہے نا۔ تو کیا پروردگار یہ سب تھا؟ توجہ، یہ سب تھا مالک؟ وہ تو کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو مالک تو تھا کیا؟ تو نے اپنے آپ کو خزانہ کہا، تو وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے کیا؟ توجہ، جو تو نے اپنے آپ کو خزانہ کہا اگر تمہیں دیکھنا ہے تو جاؤ مسجدوں میں دیکھو میرے 99 اسماء حسنہ۔ اللہ اکبر، بہت آسانی سے سنا۔ یہی ہے میرا خزانہ، یعنی میں رحمان تو تھا مگر میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس صفت کو پہچانوانا تھا۔ میں رحیم تو تھا لیکن اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں رازق تو تھا مگر اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں حی تو تھا مگر اس صفت کو پہچانا چاہ رہا تھا۔ میں کریم تو تھا مگر اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں ودود تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں حی تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں قہار تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں غفار تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں شکور تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں عادل تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ میں شاکر تو تھا میں اس صفت کو پہچانوانا چاہ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا آمادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے پہچانوانے کے لیے آئے ہیں یہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اب مجھے کہنا پڑے گا کہ کریم وہ ہے، کرم کر کے یہ بتائیں گے، رحیم وہ ہے، رحم کر کے یہ بتائیں گے۔ ارے آمادہ ہو، کریم وہ ہے، کرم کر کے یہ بتائیں گے، رحیم وہ ہے، رحم کر کے وہ بتائیں گے، رحمان وہ ہے، رحم کر کے یہ بتائیں گے، قہار وہ ہے، قہر کر کے یہ بتائیں گے، رازق وہ ہے، رزق دے کے یہ بتائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حضران گرامی، بس آخری منزل کی گفتگو ہو، یہ بتائیں گے وہ ساری صفتیں کا ظہور ان کے اندر سے ہوگا۔ وہ جتنی صفتیں ہیں، غور نہیں کیا، صفات الہیہ کے مظہر کا نام اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے محمد وآل محمد۔
آپ غور فرمائیں، ابھی آپ مجھ سے پہلے مولانا سعد یاور صاحب سے ایک جملہ آپ نے سماعت فرمایا، بہترین تقریر، اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ صاحب ہمیں کہا جاتا صاحب یہ غالی ہیں، غلو کرتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں. میں ایک جملہ نے بہترین وضاحت کی تھی، ایک جملہ مجھ سے سنتے چلیں. صاحب کہتے ہیں صاحب اس کو حد سے بڑھاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیسے جملہ سنیں گے. یہ اہل بیت کو حد سے بڑھاتے ہیں. ہم نے پلٹ کے کہا کہ حد آپ بتا دیں ہم اس کے نیچے رہیں گے. غور نہیں کیا آپ نے، آپ اہل بیت کی حد بتا دیں کہ ان کی حد کیا ہے. یہ لفظ حد نہیں پیدا ہوا تھا، وہ تھے، لہذا انہیں حدود عربہ میں نہ گھیرا جائے. حدود بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اہل بیت پہلے پیدا ہوئے ہیں. صلوات پڑھے من ذل کے محمد وآل محمد. بس جو آخری لمحے کی گفتگو ہے. ایک واقعہ مجھے پیش کرنا تھا کہ یہ صرف اہل بیت مظہر صفات الہیہ ہے. اہل بیت کی صفات کا اہل بیت پروردگار کے خدا کے صفات کا مظہر ہے. ان سے ظاہر ہوں گے وہ تمام جو 99 اسماء حسنہ جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، مسجدوں میں تغرے کی صورت میں لگاتے ہیں. یہ احترام، بس ایک بات مجھے پہنچانی، یہ صفات کا مظہر ہے. کون؟ میں درمیان سب چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. دوسری تقریر مولانا علی اصغر حیدری صاحب کو کرنی ہے، ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات کے اشراف پڑھ چکے ہیں، آپ حضرات سنیں گے. مل جل کے صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ اور محمد وآلہ. صفات ظاہر کیسے ہوتی ہیں ان سے؟ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بھئی. یہ واقعہ میں آپ حضرات تک پہنچاؤں، سوچا تھا کچھ اور پڑھیں گے اگر وقت ہوتا تو، لیکن اب بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مولانا کو جانا بھی ہے. سن، ایک دن درمیان کی ساری باتیں چھوڑ دی میں نے. مولا کائنات تشریف فرما ہے. میں پورا واقعہ بھی نہیں پڑھوں گا چونکہ 1 گھنٹے کا واقعہ ہے یہ. 10 منٹ میں یہ واقعہ ختم کر دوں گا. اور مصائب بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ابوذر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب قمبر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب مقداد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ محترم ہستیاں، امام حسن، امام حسین، جناب سلمان، جناب قمبر، جناب ابوذر، جناب مقداد، یہ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور علی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. بس میں نے کہا آخری جملے تھوڑا سا آپ یہاں پہ جڑیے گا. فضائل بیان کر رہے ہیں. اتنے میں سلمان نے امام حسن کے کان میں کچھ کہا. امام نے کہا آپ خود معلوم کر لیں. کہا نہیں آپ بات. امام حسن نے کہا بابا سلمان چاہتے ہیں کہ آج فضائل سنائیں نہیں بلکہ آج فضائل دکھائیں. دیکھیے آپ، بس میں نے کہا یہ 10 منٹ کی بات ہے، 1 گھنٹہ نہیں پڑھنا. اب یہ واقعہ بہت طویل ہے تو مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو. آج سلمان کہہ رہے ہیں کہ فضائل سنائیں نہیں فضائل دکھائیں. علی نے کہا اچھا سلمان آج فضیلت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. مولا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے. سلمان کہتے ہیں کہ امام حسن نے کہا، مولا نے کہا ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد امام حسن کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ایک بائیں ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، ایک بادل کا ٹکڑا نیچے آیا. ہم سب سے کہا اس پہ بیٹھ جاؤ. داہنا ہاتھ یوں کیا، ایک لفظ کی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ تک بات کروں. دائنا ہاتھ یوں کیا، ایک دوسرا بادل آیا. مولا اس پہ بیٹھ گئے. اس واقعے کا آگے جانے سے پہلے ایک جملہ کہوں اور اگر نہیں کہوں گا تو حق مجلس ادا نہیں کیا. علی چاہتے تو ڈائریکٹ بادل بلاتے، مگر بادل بلانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. ارے کیا سنا ہے بھائی؟ بادل بلانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ واقعہ نصیریوں تک بھی پہنچے گا. ارے توجہ کریں نا بھائی، یہ واقعہ نصیریوں تک پہنچے گا. میں مجلسوں میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، ایک میرا اپنا یہ قطعہ سن لیجئے کہ جس کی باتوں میں نور تیرا ہے، جس کی باتوں میں نور تیرا ہے،
یا علی وہ ضرور تیرا ہے، تو نے حیدر کا ایک رخ دیکھا، اے نصیری قصور تیرا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کر محمد والے۔ پہلے نماز پڑھی تاکہ دنیا جان لے کہ یہ بندے کا کام ہے، خدا کا کام نہیں ہے، یہ خدا نہیں کر رہا ہے بلکہ اس خدا کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے جس کا علی سجدہ کر رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں سجدہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام حسن کہتے ہیں کہ یہ دونوں بادل برابری سے اڑتا ہوا آسمان کی طرف چلا۔ متوجہ رہیے، میں نے کہا بس یہ 10 منٹ، لیکن روح خوش ہوگی، آپ کو اسی طریقے سے سننا ہے جیسے سلطان پور میں مجلسیں سنی جاتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا دیکھیے، امام سے اگر کوئی بات پوچھے تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، اگر امام سے کوئی بات پوچھے تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے سب ہیں، بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ مطلب ہے صاحب امام حسن نہیں جانتے تھے، چونکہ وہاں 4 اور بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب قمر، 4 اور بھی بیٹھے ہیں امام حسن کے علاوہ۔ کہا بابا ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے جناب سلیمان نبی کو ایک ملک عظیم عطا کیا تھا۔ سلیمان نبی کو ایک ملک عظیم عطا کیا تھا۔ کہا ہاں عطا تو کیا تھا۔ کہا کیا اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں آج ہم اس کی جھلک بھی دکھا دیں گے، چونکہ اب فضائل دکھنے والی بات ہے۔ کہا بابا ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جسے پہنتے تھے تو پوری کائنات ان کے تابع ہو جاتی تھی، چرند پرند جنات انسان۔ کہا ہاں۔ کہا جب وہ انگوٹھی اتر جاتی تھی تو وہ معاملہ نہیں رہتا تھا؟ کہا ہاں۔ روایت میں ہے کہ سناٹا ہو گیا۔ پھر علی نے خود کہا کیا وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں صاحب آپ تھوڑا سا، میں نے کہا کیا وہ انگوٹھی دیکھنا؟ بابا دکھا دیں، سلمان آقا مولا دکھائیے۔ تاریخ کہتی ہے علی جس تخت پر بیٹھے تھے اس بادل کے اوپر تخت کے نیچے ایک ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے انگوٹھی نکالی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہاتھ ڈال کے انگوٹھی نکالی۔ کہا یہ وہ انگوٹھی ہے جسے پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے۔ سلمان نے کہا مولا کیا انگوٹھی دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں دیکھ سکتے ہو۔ سلمان کو سلیمان کی انگوٹھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے مجھے کے محمد والے محمد پہ۔ سلمان کو سلیمان کی انگوٹھی۔ سلمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لی میں نے دیکھا، جاگیے 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 اس سے بڑی بات نہیں پڑھ سکتا۔ سلمان کہتے ہیں جیسے میں نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لی میں نے دیکھا انگوٹھی پہ نقش ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جرم محمد آبادی کہتے ہیں رکھ لی علی نے خالق اکبر کے گھر کی لاج، ایسا سخی کے بخش دے سائل کو تخت و تاج۔ انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول ہے، کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج۔ لاؤ سلمان انگوٹھی دے دو۔ انگوٹھی لی، جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دی۔ صاحبان ولایت کے لیے، موالیان حیدر کرار کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ انگوٹھی نکالی کہاں سے؟ تخت کے نیچے سے۔ انگوٹھی رکھی کہاں؟ تخت کے نیچے۔ اب دنیا کیا مقابلہ کرے گی علی کی حکومت کا اور جناب سلیمان کی حکومت کا؟ ارے سلیمان جیسی حکومت ہے علی کے تخت کے نیچے رکھی رہتی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
بس میں نے کہا پورا واقعہ نہ پڑھوں گا. یہ بادل اور اوپر چلا، بادل اور اوپر چلا، دونوں بادل. جناب امام حسن کہتے ہیں کہ اب ہم اتنی اوپر پہنچ گئے تھے کہ دنیا ایک سکے کی طرح، ایک کوائن کی طرح دکھائی دے رہی تھی. یہ زمین پوری ایک کوائن کی طرح سکے، اتنی اوپر پہنچ گئے تھے. وہاں ہم نے پہاڑ پہ، بس سنیے میں نے کہا آخری لفظیں، وہاں ہم نے پہاڑ دیکھا. اس پہاڑ پر ایک درخت کو دیکھا جو سوکھا ہوا تھا. ہم نے کہا بابا یہ درخت سوکھ کیسے گیا؟ کہا جا کے اسی سے پوچھو. یہ پورا قافلہ درخت کے پاس گیا. کہا درخت تو سوکھ کیسے گیا؟ درخت کچھ نہیں بولا. درخت نہیں بولا مگر آپ کو بولنا ہے. درخت کچھ نہیں بولا. پھر جملہ کہتا ہوں، درخت کچھ نہیں بولا. بابا درخت بولتا نہیں. میں نے کہا امام سب جانتا ہے، امام کی اتباع سب کرتے ہیں، یہ تو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. میں نے کہا اب آپ کی مرضی، آپ چاہے بولیں چاہے چپ رہیں. تو بابا کیسے بولے گا؟ کہا یہ ایسے نہیں بولے گا. کہا تو کیسے بولے گا؟ کہا اسے میرا واسطہ دو. خاموشی سے، اسے میرا واسطہ دو. یہ گئے. کا درخت تجھے نبی کے وصی علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہم سے گفتگو کر. روایت کہتی ہے وہ درخت فصیح زبان عربی میں بولنے لگا. نہیں غور نہیں کیا؟ کب بولا؟ جب علی کا واسطہ دیا. پتا چلا اگر علی کا نام ہو تو بے زبان بولتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. خیر یہ بتا تو سوکھ کیوں گیا؟ میں نے کہا آخری لفظ ہیں، یہیں سے مسائل پڑھوں گا. تو سوکھ کیوں گیا؟ کہا تم نے جس کا نام کا واسطہ دیا ہے وہ روز رات میں آ کر 2 رکعت نماز میرے سائے کے نیچے پڑھتے ہیں. پچھلے 40 دن سے وہ نہیں آئے. میں نے کہا مجلس یہیں تمام ہے. پچھلے 40 دن سے وہ نہیں آئے. بس جا کے جملہ سنیے اور یہیں سے مسائل. 40 دن سے وہ نہیں آئے. کہا جب وہ آتے تھے تو ان کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، وہی خوشبو میری غذا ہے. اللہ اکبر. ان کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، وہی خوشبو میری غذا ہے. 40 دن ہو گیا غذا نہ ملی، میں مرجھا گیا. 40 دن ہو گیا غذا نہ ملی، میں خشک ہو گیا. اب جب یہ نام ہے لیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. علی بادل سے اترے، 2 رکعت نماز اس درخت کے سائے کے پاس آ کر پڑھا. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر علی کی نماز تمام نہ ہوئی، درخت ہرا ہو گیا، اس پر شاخیں بھی آ گئیں، اس پر پھل بھی آ گیا. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس کھجور کے درخت سے کھا بھی لیا. اب آخری بار تک جملہ سنیے، میں نے کھا بھی لیا. بس عزیزو یہی حال ہمارا ہے. دنیا ہم سے کہتی ہے اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، جاگتے یا علی، سوتے یا علی، مجلس میں یا علی، محفل میں یا علی، گھر میں یا علی، منبر میں یا علی. اے بھیا یہی نام ہمارا رزق ہے، جس دن اسے لینا چھوڑ دے. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھے مل کے محمد وآل صلوات پڑھنے مل کے محمد. یہی ہمارا رزق ہے، جس دن اسے لینا چھوڑ دیں گے اس دن اس درخت کی طرح سے ہم بھی مرجھا جائیں گے. لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ہم ہرے رہیں، گھر ہرا رہے، نسلیں ہری رہیں، عقیدہ ہرا رہے، تو علی کا نام لیتے رہیں. صلوات پڑھ لیں مل کے محمد وآل محمد. ورنہ یقین جانے سب مرجھا جائے گا.
اگر اس نام سے دوری ہوئی، یہی نام ہے جو ہمیں زندہ رکھے، یہی نام ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہی نام ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہے، یہی نام ہے جو ہماری بڑائی کا سبب ہے، یہی نام ہے جو ہمیں شریفوں کے درمیان بیٹھالتا ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ بس حضرات میں نے ختم کر دی بات۔ علی علیہ السلام کائنات کا وہ عظیم نام کہ جس کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں، دنیا حد بتائے ہمیں، مگر کیا خوبصورت سا جملہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا۔ کسی نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے یہ سوال کیا، حضور یہ بتائیں کہ فضائل کسے کہتے ہیں اور مصائب کسے کہتے ہیں؟ آپ کی مجلس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک فضائل کا رخ ہوتا ہے، ایک مصائب کا ہوتا ہے۔ تقریباً 50-55 منٹ ذاکر فضائل پڑھتا ہے اور 5 منٹ مصائب پڑھتا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ مصائب ان کے پڑھے جا رہے ہیں جن کے اتنے فضائل ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیں کہ فضائل کسے کہتے ہیں اور مصائب کسے کہتے ہیں؟ عجیب سے جملہ کہا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اہل بیت کو دیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں، امت نے جو کچھ اہل بیت کو لوٹایا ہے اسے مصائب کہتے ہیں۔ بس عزیزو، یہی ہے ایمان کی علامت، نام آئے اور آنکھ میں آنسو۔ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتے، احساس کرنے کی چیز۔ آج ہم 3 مجلسیں کر کے چوتھی مجلس میں کہتے ہیں تھک گئے، جبکہ بیٹھنے کے لیے فرش ہے، چھت پہ پنکھا ہے۔ اس حسین کے کلیجے سے پوچھیں جو 1 دوپہر میں 71 جنازے اٹھا لایا، وہ بھی کبھی جوان بیٹے کی میت، کبھی بھتیجے کی میت، کبھی بھانجوں کی میت، کبھی برابر کے بھائی کی میت، کبھی 6 مہینے کے بچے کی میت۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ آمادہ ہو گئے ہیں، حسین ساری میتیں لے آئے، یہاں تک کہ اکبر کی میت بھی خیمے میں آ گئی، مگر حسین کے لیے یہ مشکل لمحہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حسین کے لیے مشکل لمحہ علی اصغر کی میت کو خیمے تک لانا ہوا، اس لیے کہ سب کی میت حسین کسی نہ کسی طرح سے اٹھا کر در خیمے تک لے آئے، لیکن جب علی اصغر کی میت لے کر چلے ہیں، حسین سے چلا نہیں جاتا ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے پڑے، بس یہی سوچتے ہیں کہ ماں کو جواب کیا دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ 5ویں امام فرماتے ہیں، حدیث سنیں، 5ویں امام بکا للحسین کتاب ہے، اس میں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد کے مصائب پڑھے جائیں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس وقت اپنی دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ ادھر تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر میری دادی فاطمہ رومال لے کر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، لاؤ میرے لال کے عزادارو یہ آنسو مجھے دے دو۔ اس وقت جب تم دعا مانگتے ہو، میری دادی آمین کہتی ہے، کسی کی آمین قبول ہو یا نہ ہو، فاطمہ کی آمین رد نہ ہوگی۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حسین کے لیے بڑی سخت منزل ہے، مگر عزیزو اس سے زیادہ سخت منزل سید سجاد کی ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی بیٹا اتنا مجبور ہو جتنا سجاد ہو۔ اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین باحیات ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کسی بیٹے کو اتنا مجبور نہ کرے۔ 11 محرم آئی، کل شام تک جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا،
ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو، کمر میں لنگر۔ اتنا ہی نہیں، یہ سب آسان تھا سید سجاد کے لیے۔ میرے نوجوان بھائی جملہ سن لیں، یہ سب آسان تھا سید سجاد کے لیے۔ ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے زیادہ مشکل مرحلہ پھوپھیوں اور بہنوں کا ننگے سر رہنا ہے۔ حکم ہے کہ وہاں سے گزارا جائے جہاں شہداء کے لاشیں ہیں۔ سجاد کو باپ کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر باپ کی میت ہے، بیٹا جاتا ہے تو لوگ دو شانے پکڑ لیتے ہیں کہ باپ کی میت دیکھے گا، کہیں بیٹا خش کھا کے گر نہ جائے۔ ہائے رے سید سجاد، کون ہے جو سجاد کے شانے کو تھامے؟ سجاد باپ کے لاشے کے پاس کھڑے آنسو بہا رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ چاہنے والی پھوپھی دوڑی، اے بیٹا سجاد کیا بات ہے؟ ارے جان دے دو گے؟ سجاد نے پھوپھی کے ہاتھ کو پکڑا، اے پھوپھی اماں، ارے بڑا مجبور ہوں میں، میرے باپ کا لاشا میں نہ غسل دے سکتا نہ کفن پہنا سکتا۔ بہازی تو جس روایت تک لے جانا چاہ رہا تھا وہ روایت سن لی ہے، میں استعمال کر دوں گا۔ آپ کی آواز گریا بلند ہوئی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار تک پہنچا۔ صاحب بحر المصائب نے ایک روایت لکھی ہے، وہ روایت سن لیجئے اور بات کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد دوسری تقریر فوراً۔ صاحب اولاد ہے، خصوصاً اگر 4-5 برس کی بیٹی آپ کے پاس ہو تو کلیجے پہ ضرور ہاتھ رکھ کے اس روایت کو سنیے گا۔ صاحب بحر المصائب کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں گیا اور تعارف ہونے لگا کہ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام لیلہ ہیں، یہ رباب ہیں، تو ایک 4 برس کی بچی کا تعارف ہوا، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ بس صاحب بحر المصائب کی روایت سنیں، میں یہ تمام کر دوں گا۔ یزید کہتا اچھا یہی حسین کی سکینہ ہے جس کے 4 برس کی بچی ہے، وہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے، یہی حسین کی سکینہ ہے؟ کہا ہاں یہی سکینہ ہے۔ صاحب بحر المصائب کہتے ہیں کہ یزید کہتا ہے کہ سکینہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس جیسے ہی یزید نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، 4 برس کی بچی چیخ مار کے روئی۔ ایک مرتبہ یزید کہتا بچی میں نے کچھ کہا نہیں، تو رو کیوں رہی ہے؟ سکینہ کہتی ہے حسین کی بیٹی کے لیے اب اس سے بڑا رونے کا مقام اور کیا ہو کہ نامحرموں کا مجمع ہو اور یزید سے بات کرنا پڑے۔ یزید نے ایک سوال کیا، وہ سوال سنیں، جناب سکینہ کا جواب سنیں، مجلس تمام۔ یزید نے کہا کہ بچوں سے اس قسم کے سوالات نہیں ہوتے۔ یزید نے کہا سکینہ ایک سوال کروں؟ کہا ہاں۔ کہ یہ بتاؤ راستے میں کیا مصیبت پڑی؟ 4 برس کے بچے سے ایسا سوال، راستے میں مصیبت کیا پڑی؟ حسین کے گھر کی بچی ہے نا۔ جناب سکینہ کہتی یزید تو ہمارے مسائل نہ سن پائے گا۔ یزید کہتا ہے بیان تو کرو۔ بس میں نے کہا جہاں میں کہہ رہا تھا کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، جملہ سن لیں، تو ہمارے مسائل نہ سن پائے گا۔ یزید کہتا ہے بیان تو کرو۔ جناب سکینہ کہتی ہے نہ سن پائے گا۔ کہا بیان تو کرو۔ کہا بس ایک مختصر سی بات سن لے، سارے مسائل نہ میں سنا سکتی ہوں نہ تو سن سکتا ہے، ایک مختصر سی بات سن لے۔ آپ دیکھیں کیا عجیب سا نفسیاتی جملہ جناب سکینہ نے بھرے دربار میں کہا۔ کہا کیا؟ کہا بھائی اتنا جان لے جب سے میرا بابا شہید ہوا تب سے اب تک سکینہ سوئی نہیں ہے۔ جب سے میرا بابا شہید ہوا تب سے سکینہ سوئی نہیں ہے۔ یزید کہتا ہے بچی کیوں نہ سوئی؟ کہا مجھے لاغر اونٹ پہ بٹھایا گیا، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، اونٹ گر جاتا تھا، جب اونٹ گرتا تھا اونٹ کی پشت سے میں گرتی تھی، شاید اسی لیے رخصت آخر سکینہ نے کہا تھا بابا آخری مرتبہ کلیجے سے لگا لو، آپ کے بعد یہ ظالم سونے نہ دے۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ
الہی 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 بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومان جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا، جن مرحومین کے اظہار ثواب کی مجلس سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار شب اول قبر مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ مالک ہماری گناہوں کو معاف فرما، 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 مالک ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع